نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے عدالت میں درخواست دے دی ہے۔ نیب نے لیگی رہنماؤں پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام عائد کیا ہے۔ نیب کی جانب سے رمضان شوگر ملز کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، جس کے بعد نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد شہباز شریف ایک مرتبہ پھر نیب کے شکنجے میں آنے لگے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ان کے سفر پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ ترجمان نیب لاہور کا کہنا ہے کہ رمضان شوگر ملز کیس میں تحقیقات مکمل کر لی گئی ہے، جس کے نتیجے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا گیا ہے۔ نیب کے ترجمان کا بتانا تھا کہ دونوں پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے اور اس کے علاوہ سرکاری خزانے کے غلط استعمال کا الزام بھی ہے۔ دونوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے سرکاری خزانے کو 21 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاع ہے کہ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف بیرون ملک روانہ ہو رہے تھے، مگر ان پر بیرون ملک جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ شہباز شریف اپنی پوتی حمزہ شہباز کی بیٹی کی خیریت دریافت کرنے لندن روانہ ہونا چاہتے تھے، مگر نیب کی درخواست پر وزارت داخلہ نے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ حمزہ شہباز کی بیٹی کا دل کی تکلیف کے باعث پچھلے ہفتے آپریشن کیا گیا تھا، تاہم اس آپریشن کے باوجود بچی کی حالت تشویشناک ہے اور لندن کے اسپتال میں ICU میں زیر علاج ہے۔ واضح رہے کہ حمزہ شہباز شریف بھی عدالت کی خصوصی اجازت ملنے پر لندن چلے گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے حمزہ شہباز کی اہلیہ نے لندن کے اسپتال میں بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نومولود بچی عارضہ قلب میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز نے والدین کو بچی کو آپریشن کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے نومولود کو انتہائی نگہداشت یونٹ میں منتقل کر دیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف نیب کی جانب سے اٹھائے جانے والے ان اقدامات کے نتیجے میں نون لیگ کی قیادت میں بے چینی کی لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ ان کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ضمانت پر رہائی کے بعد میاں شہباز شریف کو پھر سے قید میں ڈالنے کی تیاریوں کے پیچھے گہری سازش پائی جاتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔